حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. بھلائی کی طرف آؤ. الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. ہم سب کو قرآن کی تلاوت کا عادی ہونا چاہیے اور روزانہ قرآن پڑھنا چاہیے. یہ آیت الکرسی جس کا ہمیں حکم ہے پڑھنے کا ہر نماز کے اختتام پر. اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن کو زیر غور لانا چاہیے. در حقیقت جس دن ہم پیدا ہوئے ہمارا جنم دن اسی دن چن لیا گیا تھا ہمارا موت کا دن. وہ القیوم ہے اور ہماری چاہت اور خوف کا حقدار کون ہے اس سے بڑھ کر. لا الہ الا هو الحی القیوم. مقصد کیا ہے عبادت کا؟ آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہماری اپنی بہتری کے لیے تاکہ آپ تقوی حاصل کر سکیں. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النعمة من الهدى والرحمة المزدان وعلاه. وأعوذ بالله من شرور الأنفس ومن سيئات الأعمال من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا آج کا اجلاس اللہ تعالیٰ کو جاننے کی بابت ہے اور یہ عنوان اہم ترین موضوعات میں سے ہے. ایک ہے اس سیریز میں جو کہ دلوں کو نرم کرنے کی بابت ہے. کیا مجھے پانی مل سکتے ہیں پلیز؟ دلوں کو نرم کرنے کی بابت. کیونکہ یہ کلید ہے کہ کیسے ہمارا دل لطیف اور نرم بن سکتا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بابت نہیں جانتے اور جاننے کی کوشش نہیں کرتے اور خود کو وابستہ نہیں کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تو ہماری زندگی میں کسی چیز کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اس لیے یہ کلید ہے ہم میں سے کسی کے لیے بھی زندگی بدلنے کے لیے اور صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اور بہتری ایمان کی سطح میں یا احسان کی اللہ تعالیٰ کو جاننے میں ہی ہے. اور بہت سے طریقے ہیں جو ایک فرد استعمال کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے. اور آج ہم زیر غور لائیں گے کئی چیزیں جو ہماری معاون ہوں گی حصول کی کوشش میں اس مقصد کے. یقیناً اللہ تعالیٰ کو جاننا جزاک اللہ خیر. اس تمام سیریز کا حتمی مقصد ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گا استعمال کی بابت 4 طریقوں کے اللہ کو جاننے کے لیے بڑے ذرائع جو ہم استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے. اول ہم سب کو قرآن کی تلاوت کا عادی ہونا چاہیے اور روزانہ قرآن پڑھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخاطب کرتا ہے. قرآن پاک میں ہم میں سے ہر کسی سے مخاطب ہوا ہے
اور کلام فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بذات خود اس قرآن مجید میں۔ دوم، ہمیں سوچ و بچار اور غور و فکر کرنا چاہیے اللہ کی تخلیق میں، اسے سراہتے ہوئے جو کچھ اس نے تخلیق فرمایا اور موجود ہے ہمارے لیے۔ سوم، اس کا جو ہم پر احسان ہے اسے سراہا جائے۔ ہم میں سے ہر ایک پر، ہم میں سے کوئی بھی اپنے اوپر اللہ کے احسانات کو گن نہیں سکتا۔ اور چہارم، اللہ کے ناموں پر غور و فکر کرنا۔ اللہ کے 99 نام ہیں، خصوصیات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء کو واضح کرنے کے لیے۔ میں لینا چاہوں گا ایک آیت قرآن شریف سے۔ اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سردار آیت قرار کیا۔ یہ سردار آیت ہے، قرآن کی تمام آیات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مراد ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جس کا ہمیں حکم ہے پڑھنے کا ہر نماز کے اختتام پر۔ ہمیں اس کی تلاوت کا حکم دیا ہے سونے سے قبل، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں شیطان ہم سے دور رہے گا، شیطان ہم سے دور رہے گا۔ میں آیت الکرسی کا استعمال کرنا چاہوں گا غور و فکر کرنے کے لیے اور سوچ و بچار کے لیے، اور ہم سب تہہ دل سے غور و فکر اور سوچ و بچار کریں اس آیت پر، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی خوبصورت صفات بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کا آغاز ایک بیان سے کرے گا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ لفظ الہ مراد ہے وہ جس کی عبادت کی جائے۔ یہ بہت اہم لفظ ہے۔ اگر کوئی جاننا چاہے کہ اللہ کون ہے تو اسے محض جاننا ہے بابت لفظ، کیونکہ الہ کو سمجھنے کے لیے اس سے مراد ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں اور خود کو اس سے وابستہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز زندگی میں جس سے ہم چاہتے ہیں، جس سے ڈرتے ہیں، اسی سطح پر جو اللہ کے برابر ہو یا اللہ سے زیادہ، تو وہ ہماری خدا بن سکتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالی لفظ الہ استعمال کرتا ہے بہت سی آیات میں بیان کرنے کے لیے ان خداؤں کی بابت جو لوگوں نے اس کے علاوہ بنائے۔ مثال کے طور پر ہماری خواہشات اور خواہش لوگوں نے الہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہشات یا خبت کو بنا لیا اپنا خدا؟ مطلب یہ کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کو ایک معیار بنا لیا ہے۔ اگر میں اسے چاہوں، اگر میں پسند کروں تو میں یہ کروں گا، اور اگر یہ اچھا نہ لگا تو میں یہ نہیں کروں گا۔ یہ خواہشات اور خبت معیار بن جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں نے بنا لیا مال کو اپنا خدا۔ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، تعس عبد القطیفہ۔ جب لوگ مادہ پرستی میں ملوث ہوں تو مادہ پرستی ان کی خدا بن جاتی ہے، جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے۔ انسانوں کی، مشہور شخصیت کی، عظیم لوگوں کی، لوگ انہیں اس قدر چاہتے ہیں کہ حتیٰ کہ ان کی خاطر خودکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں کسی کے مرنے کی وجہ سے۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو لوگ اپنی زندگیاں بھی کھو دیتے ہیں، کیونکہ ان کا چاہت اتنی زیادہ ہے اس انسان سے کہ وہ اس انسان تک کے لیے جان دے دیتے ہیں جو انہیں جانتا بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ لندن میں رہ رہا ہو، باسکٹ بال کا کھلاڑی شکاگو میں مر جائے تو لندن والا شخص خودکشی کر لے گا، حتیٰ کہ وہ شخص کو جانتا بھی نہیں، لیکن اس شخص کے لیے محبت اس کے دل میں اتنی گہری ہوتی ہے کہ وہ اس کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ یہ مسلمان معاشرے میں ہو رہا ہے، جہاں اگر کوئی موسیقار اگر مر جائے تو کوئی شخص پل سے چھلانگ لگا دیتا ہے۔ تو الہ وہ ہے جس کی لوگ پرستش کریں
امریکہ میں لوگ اس نظریے کو استعمال کرتے ہیں. وہ کسی کو آئیڈیل بنا کر اسے پوچھنے لگتے ہیں. مراد کہ وہ اس شخص سے اتنی محبت کرنے لگتے ہیں کہ اس کے سوا کسی اور کی جانب نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی نہیں عبادت کے لائق ما سوائے اس کے. ایسا کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا ہو. اور یہ ہوا برسبیل تذکرہ اللہ تعالیٰ کی جانب اشارہ ہے. آپ اسے پائیں گے قرآن میں کئی مقامات پر. اور اس سے مراد وہ ہے، لیکن یہ اشارہ بھی ہے اس الہ کی جانب کہ کوئی معبود نہیں ہے عبادت کے لائق ما سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ اس کی پوجا کی جائے. اور اللہ تعالیٰ کی کیا تعریف ہے اس آیت میں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کیا تعریف ہے؟ بھائی اور بہنوں، اللہ نے عطا فرمایا ایک معیار اس آیت میں کہ مجھے جان لو اور اس پر کسی بھی اور کی جانچ کر لو. اس معیار پر کسی کو بھی جانچ لو اور دیکھو اگر کوئی میرے علاوہ عبادت کا حقدار ہے تو. کیونکہ اس آیت کا بقیہ حصہ اس بیان کو اہل بنا رہا ہے لا الہ الا ہو کے. اول اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، الحی. اللہ کے سوا ہر چیز کو فنا ہونا ہے. کوئی بھی چیز جو ہمارے دل و دماغ میں عظیم ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ فنا ہو جائے گی. اگر آپ کوئی خوبصورت چیز دیکھیں، کار یا عمارت یا کوئی انسان، کوئی بھی چیز جو ہمارے دل و روح پر چھا جائے، اگر کوئی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ الحی ہے. کیا یہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے؟ کیا یہ لافانی ہے؟ کیا یہ ابدی ہے؟ نہیں، معیار الحی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی آیات میں فرماتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ. ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر ایک چیز نے اختتام پذیر ہونا ہے ما سوائے اللہ تعالیٰ کے. اس نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر روح موت کا ذائقہ چکھے گی. اور یہ روح بھائی اور بہنوں کوئی اور روح نہیں ہے، میری روح، یہ آپ کی روح موت کا ذائقہ چکھے گی. ہر چیز جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اختتام کو جا پہنچے گی. اگر یہی حقیقت ہے تب جب آپ اللہ کو جاننا چاہیں تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ الحی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، لافانی. دوم، اللہ نے فرمایا القیوم. القیوم یہ اللہ کے نام ہیں، الحی، القیوم. قیوم سے مراد قائم رکھنے والا ہے کائنات کو. اور جب ہم بات کریں قیوم کی اس پر غور کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی بھائی اور بہنوں محض ہمارے جسم کے ہر خلیے کو قائم نہیں رکھتا. کوئی جانتا ہے جسم میں کتنے خلیے ہیں؟ سر سے پاؤں تک. کیا آپ ان کا شمار کر سکتے ہیں؟ لاکھوں خلیے. کیا آپ جانتے ہیں ہمارے جسم میں کتنے الیکٹران اور نیوٹران ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کتنی مچھلیاں ہیں اس کائنات میں، کس قدر جرثومیں ہیں، کتنے جراثیم ہیں، کتنے بیکٹیریا ہے. دیکھیں کس قدر ستارے ہیں. یہاں کون ہے ماہر فلکیات ہے؟ کس قدر ستارے ہیں اس کائنات میں؟ اربوں ستارے. کتنے ستارے ہیں کہکشاؤں؟ وہاں کہکشاں میں ہیں جو نظام شمسی میں موجود ہے. کتنے ستارے ہیں کہکشاں میں؟ کتنے ستارے؟ کروڑوں ستارے ہیں کہکشاؤں میں، ایک کہکشاں میں. اور کتنی کہکشائیں ہیں؟ اربوں ستارے موجود ہیں، اربوں. اور سورج جو ہم دیکھتے ہیں درمیانی ستارہ ہے.
درمیانی ستارہ، وہ ہمارے اس قدر نزدیک ہے. ہم روز لوگوں سے کہتے ہیں آج درجہ حرارت 90 ہے، اور اگر آپ چہل قدمی کریں دن میں گلی میں آپ کو پسینہ آ جائے گا، کیونکہ یہ درمیانی ستارہ ہے اس قدر چمکدار. یہ زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں بھائی اور بہنوں، ہم اس کے کتنے حصے پر قابض ہیں؟ ہم تمام لوگ، ہم سب تمام اقوام کو ملا کر اس کے محض 25% پر انسان قابض ہے. بقایا حصے پر پانی ہے، مچھلیاں انسانوں سے زیادہ ہیں اس روئے زمین پر. ہمیں جو بھی مسائل ہیں یہ 25% ہیں. اس میں ہمارے پاس بر اعظم ہیں، جیسا کہ شمالی امریکہ. بر اعظم کے اندر امریکی نامی ملک ہے. امریکہ میں ایک ریاست ہے ورجینیا میں ایک کاؤنٹی ہے. لاؤڈن میں شہر ہے. اسٹرلنگ میں عمارت ہے. ایڈمز میں کمرے ہیں. کیا ہم خود کو کائنات کے نقشے میں تلاش کر سکتے ہیں؟ اور ہم شان و شوکت کی بات کرتے ہیں، ہم عظمت کی بات کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہمیشہ قائم رکھنے والا. کیا یہ مغرب کا وقت ہے؟ ٹھیک ہے، پھر اذان دیں. انشاءاللہ ہم یہاں رکیں گے اور پھر مغرب کے بعد دوبارہ شروع کریں گے. ہم نے مغرب سے پہلے بات کی. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن کو زیر غور لانا چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ہم سے کہ وہ کون ہے. اس نے خود کی بابت فرمایا، اور اس آیت کا انتخاب کرتے ہوئے جیسا کہ اس آیت پر غور و فکر کرنا چاہیے. اور میں نے اس سے پہلے کہا کہ اللہ تعالی اس آیت کا آغاز لا الہ الا ہو سے فرماتا ہے، کوئی نہیں مع سوائے اس کے عبادت کے لائق. اور میں نے بتایا کہ کئی الہ موجود ہیں جن کو لوگ اس دنیا میں پوجتے ہیں. کوئی طاقت کا خدا ہے، شہرت کا، دولت کا خدا، مادہ پرستی کا خدا، خواہشات اور خبط کا، محبت کرنا کسی سے کیونکہ وہ مشہور یا خوبصورت ہے، اس حد تک چاہنا کہ وہ پوجا کرنے لگیں. جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کلاس میں بھی کہ پرستش کے کیا معنی ہیں. اور کوئی بھی جو ہماری نظروں میں اس قدر اہم ہو جائے، ہمیں اسے جانچنا چاہیے اس معیار پر جو اللہ نے اس خوبصورت آیت میں عطا فرمایا ہے، آیت الکرسی میں. اور میں نے کہا اللہ نے لا الہ الا اللہ کے بعد پہلی چیز الحی فرمائی. اللہ کی صفات کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور کچھ بھی ہمارے دلوں کو یا آنکھوں کے لیے مسحور کن نہیں ہو سکتا جو فانی ہو. کوئی فرق نہیں پڑتا کتنے طاقتور ہم ہیں، ہم کتنے شہرت یافتہ ہیں، ہمارے پاس کتنی دولت ہے، ہمیں مرنا ہی ہے. در حقیقت جس دن ہم پیدا ہوئے، ہمارا جنم دن اسی دن چن لیا گیا تھا ہمارا موت کا دن. ہمیں سے ہر ایک کو ہونا ہے اختتام پذیر، نہ صرف انسانوں کو بلکہ کائنات میں موجود ہر چیز کو فنا ہونا ہے. اللہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے ماں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اس لیے کوئی بھی چیز جس کے متعلق ہم سوچیں کہ ہم اسے بہت چاہتے ہیں، جسے ہم چاہنے لگیں بہت زیادہ، تو اسے جانچنا چاہیے اس دیے گئے معیار کے مطابق. کیا یہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے؟ کیا یہ لافانی ہے؟ کیا ہم لافانی ہیں؟ الحی. اور ہم قیوم کی بات کر رہے تھے، اور میں نے اس کائنات کی مثال دی. کتنے ستارے اور کس قدر دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تخلیق فرمائیں، اور اللہ نے ان سب کو قائم رکھا. بھائی اور بہنوں، جب ہم اٹھتے ہیں صبح میں، اللہ یہاں موجود ہم سب کی روحوں کو سنبھالتا ہے اور واپس لوٹاتا ہے. ہمیں سے ہر ایک کو اللہ ہمیں سنبھالے گا جب ہم آج رات سوئیں گے.
اور جب ہم صبح بیدار ہوں گے تو بھی وہی ہمیں سنبھالنے والا ہے. القیوم. وہ محض نظر نہیں رکھتا انسانوں پر ہی، وہ نظر رکھتا ہے ہر دوسری مخلوق پر بھی. اس کائنات میں اربوں ستارے، اربوں الیکٹران اور نیوٹران اور اربوں خلیے. میں نے آج جمعے میں ایک مثال دی بھائیوں کو میری لینڈ میں. میں نے کہا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے سورۃ الانعام میں، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. کہہ دو کہ اللہ کے پاس اندیکھے خزانوں کی کنجیاں ہیں، الغیب، مفاتیح الغیب، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، وہ جانتا ہے جو کچھ ہوتا ہے آسمانوں میں، اس کائنات میں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر جو کچھ بھی ہوتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اللہ فرماتے ہیں ایک گرا ہوا پتا بھی نہیں، ایک گرا ہوا پتا درخت سے جس کی اللہ کو خبر نہ ہو. اور میں نے کہا ایک مشق کریں، کرسی لیں. ہمیں سے کوئی بھی موسم خزاں میں یا سردیوں میں، بالخصوص جب پتے گرنے شروع ہوں درختوں سے، اگر آپ کا گھر ہے، ایک کرسی لیں اور اپنے برآمدے میں بیٹھ جائیں اور ایک درخت پر نظر رکھ. درختوں پر دو پر نہیں، ایک پر. صبح سے اگلی صبح تک اور شمار کریں کتنے پتے اس درخت سے گرتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ آپ کو باتھ روم نہیں جانا، آپ نے سونا نہیں، آپ نے کھانا نہیں، محض درخت پر نظر رکھنی ہے. ایک درخت پر، دو درختوں پر نہیں، ایک درخت پر. اس پر 24 گھنٹے نظر رکھیں. میں پورے ہفتے کا نہیں کہہ رہا ہوں. 24 گھنٹے ان پتوں کو گنے اور دیکھیں وہ کل کتنے ہیں اور شمار کریں، اور تب مجھے بتائیں بھائی اور بہنوں، یا ایک دوسرے کو بتائیں کہ کیسا تجربہ رہا اس ایک درخت پر نظر رکھنے، اس سے گرتے ہوئے پتے دیکھتے ہوئے. یہ ہمارا اللہ ہے، ہمارا معبود، ہمارا رب، جو درخت سے گرنے والے ہر پتے پر نظر رکھتا ہے، لیکن یہ اسے پریشان نہیں کرتا. وہ سنتا ہے عائشہ اور محمد اور علی کو جب وہ پکارے یا اللہ ایک ہی وقت میں. وہ ان کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون دیکھ سکتا ہے، وہ ان کے جسم کے خلیوں کو دیکھ سکتا ہے، اور دیکھتا ہے ہر الیکٹران اور نیوٹران کو کائنات کے ہر ایٹم میں. وہ نظر رکھتا ہے ہر مچھلی، ہر بیکٹیریا، ہر جرثومے اور ہر جراثیم پر، ہر مچھلی، ہر پرندے پر. یہ ہمارا رب ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے. لا الہ الا هو الحی القیوم. ہر ستارہ، ہر چیونٹی. آپ جانتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس ہستی کا دل اللہ پر یقین اور محبت سے بھرپور تھا، اور فرمایا ان اللہ لا يسمع دبیب النملة السمراء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فرمایا اللہ چونٹی کی چلنے کی آواز سنتا ہے، چٹان کے اندر چلتی ہوئی اندھیری رات میں اس چونٹی کی خبر رکھتا ہے، ایک چونٹی کی. کیونکہ اللہ نے دنیا میں کچھ بھی ایسا تخلیق نہیں کیا جس پر اس کی نظر نہ ہو، کچھ بھی ایسا تخلیق نہیں فرمایا جس کی اسے خبر نہ ہو. وہ القیوم ہے. تب کون با اختیار ہے؟ تب عبادت کے لائق کون ہے؟ اور ہماری چاہت اور خوف کا حقدار کون ہے اس سے بڑھ کر؟ لا الہ الا هو الحی القیوم.
بھائی اور بہنوں، جیسا کہ وہ یہ سب کرتا ہے اسے ہم سب کی خبر ہے، ہم سب کی۔ امریکہ میں کہاں جاتا ہے محتاط رہو، اس جگہ کی نگرانی کی جا رہی ہے سیولین کیمرے سے۔ اسے کیا کہتے ہیں ان کیمرے کو؟ نگرانی والے کیمرے، نگرانی والے کیمرے۔ کیا یہ سچ ہے بھائی اور بہنوں؟ ہم سے ہر ایک کی نگرانی کی جا رہی ہے اور ہم سے ہر ایک کے الفاظ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکی صدر عرب کا بادشاہ ہر کسی کی نگرانی کی جا رہی ہے؟ وہ جو کچھ بھی کریں، جب وہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، بات کریں یا چلیں، کیونکہ اللہ القیوم ہے۔ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، وہ ہم سب کچھ دیکھتا ہے، وہ سب کی نگرانی کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، اب آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے بھائیو؟ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ اس گلی میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں باہر ہی، ہاں۔ اللہ تعالیٰ کائنات میں رونما ہونے والی ہر چیز کے متعلق جانتا ہے ایک ہی وقت میں۔ صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے خیالات بھی جانتا ہے، ہم سب کے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہمارے دماغ میں کیا ہے، وہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو تخلیق کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم اس کی سرگوشی جانتے ہیں۔ جب ہم اپنے کمرے میں بیٹھتے ہیں اور کسی سوچ میں گم ہوں اور سوچ رہے ہوں کہ انشاءاللہ کل شاید میں اسٹار بکس جاؤں اور کافی پیوں، اور ہو سکتا ہے یا سر کو بلا لوں، اور تب کوئی شخص کہے او کیا آپ کسی چیز کے متعلق سوچ رہے تھے؟ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سوچ کی بابت جانتا ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، بہت پر قوت، اللہ فرماتا ہے وہ جانتا ہے تمہارے اندر کیا ہے، اس سے خبردار رہو۔ فَاحْذَرُوهُ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو اندر ہے، سوچوں کے احساسات، وہ اسے جانتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اگر کوئی تکلیف محسوس کرے اور پکارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے دل میں، اللہ ان کی دعا کا جواب دے گا۔ فرض کریں اگر کوئی یہ کہے خود سے، یا اللہ میری مدد فرما، اللہ یہ سنتا ہے۔ القیوم، میں آپ کو اور خود کو محض یہ مشق دی کہ ہم نہیں کر سکتے 24 گھنٹے ایک درخت کی نگرانی، سوئے بغیر، باتھ روم جائے بغیر کھائے۔ اللہ نے فرمایا لا تأخذه سنة ولا نوم، وہ ان میں سے ہر ایک کی نگرانی کرتا ہے، دن رات، ہر لمحے، ہر منٹ، بغیر سوئے، اسے اونگ نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا ہم یوں کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی لا تأخذه سنة ولا نوم، کیا آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ میں نے سنا ریاست کا سربراہ ایک ملک کا، اس نے کہا وہ میرے پاس آتے اور مجھے بتاتے کیا ہو رہا تھا، اور میں بہت پریشان ہو رہا تھا، مجھے دیکھنے دیں۔ اور میں تھا اس قدر بے چین، وہ سو رہا تھا، انچارج تھا لیکن سونا تھا۔ اس نے کسی اور سے کہا کہ کوئی کام کرو، خود سو گیا۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اور یہی وجہ ہے اگر کوئی شخص آدھی رات کو دعا کرتا ہے جب ہر کوئی سویا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہے القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ آپ جانتے ہیں رابعہ العدویہ، چور آ گیا، ان کے گھر چور آ گیا، دیوار پھلانگی اور گھر کا تمام سامان اکٹھا کر لیا۔ وہ جاگ گئیں اور خاوند سے کہا ہمارے گھر میں کوئی شخص موجود ہے۔ خاوند نے چور کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا آپ کو معلوم ہے
میں آپ کا سامان چرانے آیا ہوں؟ رابعہ نے کہا رحمت اللہ عنہا یہ دوبارہ اپنے خامن سے کہ کیا وہ اس سے بات کر سکتی ہیں؟ بہت سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ رابعہ نے شادی نہیں کی تھی. یہ درست نہیں ہے. آپ کی اطلاع کے لیے انہوں نے کہا کیا میں اس سے بات کر سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا تم رات کو کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کیونکہ آپ سو رہے تھے. انہوں نے کہا کیا تم نہیں جانتے ہمارا رب سوتا نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے ہمارا رب سوتا نہیں؟ میرا رب اور تمہارا رب اللہ سبحانہ و تعالی. جب آپ رات کو کھسکتے ہو، میں نوجوان لوگوں سے مخاطب ہوں، جب آپ نے کچھ کیا گھر پر، جب ہم تصور کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے جو دیکھ رہا ہے انٹرنیٹ ماسوائے ہمارے، جب ہم تصور کرتے ہیں کہ ہمارا کمرہ بند ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم. یہ ایک حقیقت ہے. له ما في السماوات وما في الأرض. اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین پر ہے، جو بھی آپ دیکھیں، اور اسی کا ہے وہ سب کچھ جو تم دیکھ سکتے ہو آسمان میں اور کائنات میں. آپ کائنات کے متعلق کتنا جانتے ہیں؟ ماہر فلکیات کیا کہتے ہیں؟ ہمارے کائنات کے متعلق علم ایک نقطے کے برابر ہے، محض نقطہ. اللہ فرماتا ہے وہ مالک ہے کائنات کا. جب ہم امیر لوگوں کی بات کرتے ہیں، ایک فرد جس کے پاس ہے مال اور جو ایک انسان ہے اور مشہور ہوتا ہے دولت سے، امیر اور مشہور، ٹیپ اور فلمیں. میں نے کہا آج دوران جمعہ میں میٹرو میں تھا ایک مرتبہ، اور میں نے سنا دو لوگوں کو بات کرتے ہوئے، اور وہ شخص ایک خاتون سے بات کر رہا تھا. اس نے کہا کیا تم جانتی ہو اس کے پاس خدا سے زیادہ دولت ہے؟ کیا آپ نے دیکھا؟ کیا آپ نے دیکھا امریکہ میں یہ نظریہ موجود ہے؟ مادہ پرستی، مادہ پرست معاشرہ، لوگ یہ نظریہ استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ، لیکن کچھ لوگ اس پہ یقین نہیں بھی رکھتے، کیونکہ لوگ سوچتے ہیں جب ان کے پاس اس قدر دولت ہو تو وہ خدا بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس معیار پر جانچو زمین پر امیر ترین شخص کو، دیکھو وہ مرتا ہے یا نہیں، اس سے ہمیشہ زندہ رہنا ہے. دیکھو اگر وہ سہارا دے سکتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے سوئے بغیر، کہ لوگ دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں کام کے چیزوں کو سہارا دینے کی بابت کیونکہ وہ حامل نہیں ہوتے. اس قیوم کے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ لامحدود ہے، قیوم ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور دیکھو اگر وہ نہیں، اگر وہ سہارا دیتے ہیں بغیر سوئے، دیکھو اگر ان کی ملکیت ہے اللہ کی ملکیت سے بڑھ کر، له ما في السماوات وما في الأرض. اسی سے متعلق ہے جو کچھ بھی ہے زمین پر اور آسمان پر، وہی ہمارا خدا ہے، ہمارا اللہ. کیا نہیں ہے وہ الغنی، خود کفیل؟ کیا تم تصور کر سکتے کوئی ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امیر تر؟ له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی متاثر نہیں کرتا، کوئی اسے متاثر نہیں کرتا کیونکہ وہ خود کفیل ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورت حدیث میں، انہوں نے فرمایا اللہ فرماتا ہے يا عبادي اے میرے بندو، لو أن إنسكم وجنكم اگر تمام جن اور انسان اور تم سب کے سب كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم اگر بن جاتے ہو سب کے سب متقی ترین لوگ، تمام جن تمام انسان، ما زاد ذلك في ملكي شيء. وہ کبھی اضافہ نہیں کریں گے میری شان و شوکت میں. میں اللہ ہوں، تم کیا کرتے ہو میرے بغیر؟
ولو ان انسکم وجنکم، اس نے فرمایا اگر تم سب انسان، امریکن، ایشیائی، افریقی، بر اعظموں کے تمام لوگ ایک جانب جمع ہو جاتے ہو اور کہتے ہو ہم انکار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کوئی سجدہ نہیں کرے گا اور چاہتا ہے کوئی عبادت نہ کرے، ما نقص ذلك من ملکی شیء، وہ نہیں کرے گا کمی واقع میری سلطنت میں، میری شان و شوکت میں۔ یا عبادی انکم لم تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم کبھی اس حالت میں نہیں ہو کہ مجھے فائدہ پہنچانے کی، ولن تبلغوا ضری فتضرونی، تم کبھی نہیں ہوگے حالت میں مجھے نقصان پہنچانے کی۔ خط من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون شفاعت کر سکتا ہے اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر؟ جیسا کہ کل میں بات کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی بابت، ان کی شفاعت کی بابت، واحد ہستی جسے اجازت ہوگی بولنے کی یوم قیامت کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب وہ سجدہ کریں گے عرش کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، وہ سجدہ کریں گے، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا اپنا سر اٹھائیں، آپ شفاعت حاصل کریں گے۔ او محمد اشفع تشفع، کہو آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، اللہ بتا رہا ہے ہم سب کو، وہ جانتا ہے ہمارا ماضی، ہماری تاریخ، ہمارا آنا پہلے اور آنا بعد میں، ہم نے ماضی میں کیا کیا اور مستقبل میں کیا کریں گے، وہ اسے جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں علم طاقت ہے، اللہ کے پاس لامحدود علم ہے ہر ایک کے بارے میں۔ بھائیو، لوگ امریکہ میں آپ کو بتاتے ہیں کوڑا کرکٹ نہ پھینکو، یا اگر سوشل سیکیورٹی یہ وہاں موجود ہے، چاہے یہ کوئی چیز ہو یا ایک کاغذ، کیا میں درست ہوں؟ ایسا کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی آپ کی اطلاعات چرا لے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کیا اسے سوشل سیکیورٹی کی ضرورت ہے؟ کیا اسے چیک کرنے کی ضرورت ہے محمد ماج سوشل سیکیورٹی؟ کیا اسے چیک کرنے کی ضرورت ہے جارج بش سوشل سیکیورٹی؟ کیا اسے چیک کرنے کی ضرورت ہے کسی کی سوشل سیکیورٹی؟ نہیں، اس سے نہیں ہے۔ کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں جو اس زمین پر رہتا ہے یا اس زمین پر رہ رہا تھا یا جنم لے گا، اللہ نہیں جانتا کوئی بھی چیز اس بابت۔ اللہ ہر چیز يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، کیا آپ جانتے ہیں یہ علم کس قدر پر قوت ہے؟ اللہ نے ہمیں سورہ مجادلہ کی ایک مثال دی، اس نے فرمایا، اور یہ نام سمیع ہے۔ اب جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر ایک نام کی وضاحت موجود ہے قرآن کی آیت میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے ظہور ان ناموں کا قرآن کی آیت میں۔ وہ فرماتا ہے ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، اللہ فرماتا ہے 3 لوگ ہیں دفتر میں آتے ہیں یا کسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں وہ سمجھتے ہیں وہ ذاتی گفتگو کر رہے ہیں، محض وہ تینوں، لیکن اللہ چوتھا ہے۔ ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، ماں سوائے ان کے وہ چوتھا ہے، ولا خمسة الا هو سادسهم، اب وہ 5 لوگ نہیں ہیں، دیکھیں ان کے مابین ذاتی گفتگو، وزاف الله في ذلك، وہ چھٹا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اكثر، 2 لوگ نہیں ہیں بیٹھے ذاتی گفتگو کر رہے ہیں ان کے مابین، ہوگا اللہ تیسرا، اور وہ 7 نہیں ہیں یا 8 یا 9 یا 20 یا 100، کسی بھی قسم کی کانفرنس کرتے ہوئے یا گفتگو کرتے ہوئے بغیر اللہ کی نگرانی کے، اور سن رہا ہے اور سماعت کر رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسے ذاتی بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، ایک عورت اس کے پاس آئی شکایت کرنے کے لیے اپنے خاوند کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی بیان کرنے کے لیے اپنا جھگڑا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل شب کی گفتگو ایک دن قبل اللہ نے سنی تھی وہ گفتگو، اور اللہ آپ کو بتا رہا ہے. آپ کو کیا بتانا ہے عورت؟ آپ دیکھیں وہ ذاتی چیزیں. اور یہی وجہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ایک عورت انہیں روکتی ہے گلی میں، ایک بوڑھی عورت، اور صحابہ اکرام ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے اور وہ ان کے ساتھ بات کر رہی تھی کافی دیر سے. صحابہ اکرام کہتے ہیں یا امیر المومنین، یا مومنوں کے اکابر، اس عورت نے آپ کو لے لیا ہے، ہم سے بہت وقت لیا ہے اس عورت سے بات کرتے ہوئے. عمر نے کہا کہ تمہیں کیا، تم نہیں جانتے وہ کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ نے سن لی گفتگو اس عورت کی آپ کے ساتھ. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنا ہے، اگر اللہ فرماتا ہے اللہ نے اسے سنا تھا، تب کیا ہے عمر نے اسے کچھ وقت دیا. اور یہی وجہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، کچھ لوگ حیران ہوں گے اگر ہم اللہ کو نہیں جانتے، اگر ہم اس کا اصل سے کم اندازہ لگاتے ہیں، اگر ہم نہیں جانتے اس کا احترام جس کا وہ مستحق ہے، کچھ لوگوں کو دھچکا لگے گا. تفسیرات کے حوالے سے یوم قیامت کو جو انہوں نے ریکارڈ میں رکھی تھی. آپ کمپیوٹر کی بابت بات کر رہے ہیں بھائی اور بہنوں، بھول جائیں ایسی چیز موجود ہے حیران کن، ناقابل یقین. اللہ فرماتا ہے إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ہم نقل کر رہے ہیں عین وہی کچھ جو تم کرتے ہو، بالکل اصل کی طرح ہر چیز، اور اس کو اسی حالت میں محفوظ کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ووضع الكتاب ریکارڈ قائم کیے گئے، فترى المجرمين مشفقين مما فيه. وہ جنہوں نے خود کے ساتھ غلط کیا وہ متفکر ہو جاتے ہیں اعمال نامے میں کیا ہے، ریکارڈ میں. کیوں؟ ويقولون يا ويلتنا لوگ کہتے ہیں عجب ہے، اس اعمال نامے کے ساتھ کیا غلط ہے. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. یہ اعمال نامہ کیا ہے، یہ کس بابت ہے؟ یہ کوئی کام نہیں چھوڑتا، خواہ وہ اس قدر چھوٹا ہے یا اس قدر بڑا، یہ اس میں موجود ہے. اللہ سماتا ہے إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ہر چیز تحریر شدہ ہے. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. اور کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اللہ کے علم کا. آپ جانتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا موسیٰ کون ذی علم ترین شخص ہے روئے زمین پر، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، وہ براہ راست اللہ سے کلام کرتے ہیں جبرائیل کے بغیر. موسیٰ علیہ السلام نے سوچا میں کلیم اللہ ہوں، اللہ مجھ سے براہ راست کلام فرماتا ہے، کون حامل ہو سکتا ہے مجھ سے بڑھ کر؟ انہیں کہا میں ذی علم ترین ہوں. اور اللہ نے انہیں پسپا کیا، اس نے انہیں خضر علیہ السلام کے ساتھ بھیجا. آپ جانتے ہیں سورۃ الکہف، آپ جانتے ہیں خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی جب وہ کشتی میں سوار تھے اور ایک پرندہ آیا اور پانی کا ایک قطرہ لیا اور اڑ گیا. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرا علم اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ہے مانند اس پانی کی قطرے جو پرندے نے بحر سے لیا. ولا يحيطون بشيء من علمه وفوق كل ذي علم عليم. اور اس کا علم کسی کے بھی علم سے بڑھ کر ہے، اور ہمیں متکبر نہیں ہونا چاہیے. يعلم ما علم الله. اللہ کا علم لامحدود ہے، کوئی شک نہیں. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تب فرمایا اپنے عرش کے بارے میں، اس نے کائنات کے بارے میں فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان اور زمین ہے اللہ کے عرش کے موازنے میں مانند ایک انگوٹھی. اگر آپ کے پاس شادی کی انگوٹھی ہے اس کی جانب دیکھیں، منگنی کی انگوٹھی اس کی جانب دیکھیں، یا کسی بھی انگوٹھی کی جانب دیکھیں، وہ انگوٹھی اس کا تصور کریں ایک بڑے صحرا میں. آپ انگوٹھی پھینکے اس مانے چھوٹی انگوٹھی ایک بڑے صحرا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کائنات عرش کے موازنے میں اس انگوٹھی کی مانند ہے جو تم صحرا میں پھینکتے ہو.
انسان کی بڑی زبان ہے. ہم بے تحاشا باتیں کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں ہم ہی ہیں. ہم خود کو عاجز بنانا چاہیے. جب ہم جانے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, ہم سکڑ جاتے ہیں. ہم اس حد تک سکڑ جاتے ہیں کہ اپنا سایہ نہیں دیکھ سکتے. ہم جانتے ہیں ہم کون ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں خود کو. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ان تمام مخلوقات کے ساتھ اور سہارا دیتے ہوئے کائنات کو وہ محسوس نہیں کرتا پریشانی یا تھکاوٹ. سبحان اللہ. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي. ہمیشہ بلند, جس سے رجوع کیا جاتا ہے, العلیم, قادر مطلق. بھائی اور بہنیں, یہ دو نام العلی اور العظیم, اگر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی, خوبصورت آیت بیان کرتی ہے اللہ کی عظمت. سوچ و بچار کرتے ہوئے ان دو ناموں پر, العلی العظیم, کیا کوئی اور ہو سکتا ہے اس پوزیشن پر؟ اللہ کی بابت یہ خوبصورت بیان آنے کے بعد میں نے کی اس آیت کی وضاحت اور میں مشق کرنا چاہتا ہوں. سوچو بچار. اور بھائی اور بہنوں, یہ حدیث مبارکہ میں نہیں ہے یا اس کے مانند کوئی چیز, لیکن بطور ایک مشق میں چاہتا ہوں آپ اس پر غور و فکر کریں. جیسا کوئی نہ کوئی آئے اور کہے آپ کی دلیل کیا ہے, ٹھیک ہے, بطور ایک مشق جسے ہم سوچنے لگیں اس کی بابت. میں کہتا ہوں اللہ کا نام, لفظ اللہ, اور میں توقف اختیار کرنا چاہتا ہوں چند لمحوں کے لیے, اور میں چاہتا ہوں آپ سوچیں کیا محسوس ہوا آپ کے دل میں اس آیت الکرسی کے بعد. میں شروع کروں گا اور تب رکوں. تیار رہیں. اگر آپ کسی کام میں مصروف ہیں اسے چھوڑتے ہیں. اگر آپ لکھ رہے ہیں اپنا قلم رکھتے ہیں. توجہ مرکوز کریں. میں کہوں گا بسم اللہ اور آپ سوچیں. اللہ ہمارے خیال میں ہم نے کیا محسوس کیا؟ آپ اپنے دل میں کیا محسوس کیا آپ نے؟ کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آیت قرآن میں اس کی بابت. کون شیئر کر سکتا ہے؟ ہاں, اس نے خوف محسوس کیا. ہاں بہن, سلامتی, لطف, عظمت, امید. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اللہ فرماتا ہے مومنین وہ ہیں جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے ان کے دل عاجز بن جاتے ہیں. وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. جب اللہ کی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں یہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اذا ذكر الله وحده اشمئزت. ان میں سے کچھ لوگ, اگر تم خود کو اللہ کا تذکرہ کرتے ہو, لوگ اسے پسند نہیں کرتے, لیکن جب تذکرہ کرو باسکٹ بال پلیئر کا, آپ نے موضوع بدلا اللہ سے باسکٹ بال کی جانب. باسکٹ بال کے خلاف کچھ بھی نہیں بھائی اور بہنوں, لیکن نامور شخصیات کا ذکر انہوں نے شروع کیا. ندیم خوش ہو گئے. لوگ کہتے ہیں ہاں میرے پاس اس کی تصویر ہے, میرے پاس ہے, میں جانتا ہوں وہ کس قدر اسکور کرتا ہے, میں جانتا ہوں اس کا نمبر, جو شیرہ انداز. اذا ذكر الذين من دونه فاذا هم يستبشرون. اگر اس کے علاوہ کسی کا تذکرہ کیا جاتا ہے لوگ خوش ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تسبیح اور ذکر کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر وقت, تاکہ نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر دل میں داخل ہو. اگر ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, وہ کیا کہا کرتے تھے بطور ذکر کافی ہے, کافی ہے. دوسری آیت میں چاہتا ہوں آپ اس بابت سوچئے, اور تب میں آپ کو دوں گا کافی ہوم ورک.
بہت سی چیزیں سوچنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. ان کے لیے جو مومن ہیں اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں؟ الذی خلقکم. اے انسانوں، اے لوگوں، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا. وجہ عبادت کرنے کی. آپ کو کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ جس نے ہمیں تخلیق کیا، ہمیں پیدا کیا. کون ہو سکتا ہے جو صبح بیدار ہو اور اللہ خلقنی. جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اس مشہور حدیث میں، اور اسے دعا میں کہتے تھے، ایک مستند حدیث، دعائے استغفار. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے استغفار میں؟ استغفار پڑھیں. اللہ لا الہ الا انت انت ربی خلقتنی. کوئی خدا نہیں ماں سوائے تیرے، تو نے مجھے تخلیق کیا. اپنا نام لیں، کہیں محمد، حسن، علی، فاطمہ، مجھے تخلیق کیا. خلقتنی. مجھے. وانا على عهدك ووعدك ما استطعت وانا عبدك. تو نے مجھے تخلیق کیا، میں تیرا بندہ ہوں. آپ جانتے ہیں سلطنتوں میں جب بادشاہ یا ملکہ بات کرتے ہیں اپنے کسی شہری کی، یا وہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ رعایا. رعایا کس کے؟ ملکہ یا بادشاہ رعایا ہیں. وہ خود کس کے رعایا ہیں؟ اگر وہ لوگوں کو کہتے ہیں اپنی رعایا، کوئی کسی کی رعایا نہیں ماں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. کیونکہ خلقتنی اس نے مجھے تخلیق کیا، وانا عبدك. میں تیرا بندہ ہوں. دعا یہ آپ کے کاغذ میں ہے. روز یہ دعا استغفار پڑھیں. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ کیا کرتے تھے استغفار؟ 70 مرتبہ. دوسری بات میں کہتی ہیں دن میں 100 مرتبہ. ہم کون ہیں؟ ہمیں استغفار کی زیادہ ضرورت ہے. اور بھائی اور بہنوں، ہم جتنا زیادہ استغفار کریں گے ہم محسوس کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں. ہم حامل بنتے ہیں ایک رابطے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اس نے آپ کو تخلیق کیا اور ان کو جو آپ سے پہلے تھے. آپ تاریخ پر غور کریں، دیکھیے کہ بنی نوع انسان، ان میں سے ہر ایک مخلوق تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. مقصد کیا ہے تخلیق کا؟ مقصد کیا ہے عبادت کا؟ آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہماری اپنی بہتری کے لیے، تاکہ آپ تقوی حاصل کر سکیں. لعلکم تتقون. تاکہ آپ تقوی حاصل کر سکیں. تب وہ احسانات کی طرف آتا ہے جو اس کی عادت ہے. میں چاہتا ہوں آپ حقیقت میں کریں. اللہ فرماتا ہے الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین تخلیق کی. دیکھیں، آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے اس نے ہمارے لیے تخلیق کی. جعل لكم الارض فراشا. ایک جگہ جہاں تم چل سکتے ہو، گھر بنا سکتے ہو، جہاں تم سو سکتے ہو، جہاں ممالک ہیں، جہاں ملیں گی ضرورت کی تمام چیزیں. والسماء بناء. ستارے اور چاند اور کائنات، اس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا. والسماء بناء وانزل من السماء ماء. جب آپ زندگی کی بات کریں بھائی اور بہنوں، مت بات کریں ریفریجریٹر کی، مت بات کریں VCR کی، مت بات کریں گاڑیوں کی، مت بات کریں حتیٰ کہ لباس کی. جب آپ زندگی کی بات کریں، بنیادی چیزوں کی بات کریں. سورج، حرارت، آکسیجن، پانی، یہ بنیادی چیزیں ہیں. یہ انسان کے لیے اہم ہیں. بد اندیشی جانتے ہیں آپ، اور پابندیاں اب پانی کے استعمال پر. اگر آپ پانی استعمال کرتے ہیں اپنی ضرورت سے زائد، آپ کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے. وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کیونکہ بارش نہیں ہوتی، کافی زیادہ بارش نہیں ہوتی. بنیادی چیزیں کیا انسان انہیں بنا سکتا ہے؟
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اختتام پر فرماتا ہے اس لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، شریک کا ارتکاب نہ کرو، لا تجعلوا لله اندادا، مت بناؤ کسی کو اس کا ہمسر، کسی نے نہیں تمہیں یہ چیزیں مہیا کی ماں سوائے اس کے، وہی ہے جس نے زمین مہیا کی، بنائے ممالک ایشیا میں یا امریکہ میں زمین بنائی یا ان کا اپنا ملک بنایا بطور ایک زمین نہیں. جعل لكم الارض فراشا والسماء وانزل من السماء ماء پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. نباتات، جیسا کہ آپ کل ایک سیب کھاتے ہیں، بیج کی بابت مت سوچو پلیز، شاپر کے بارے میں مت سوچو پلیز، تر و تازہ محسوس کرنے کی بابت مت سوچو بابت دیگر کریانہ اسٹورز، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بابت سوچو. جیسا کہ آپ نوش کریں پانی کی ایک بوتل، برائے مہربانی مت سوچو اس پانی کی بابت یا برانڈ نام کے، ان سے آگے دیکھیں عمدہ پیکج کس نے مہیا کیے، ہم اسے مسلمہ لیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے ایک چیز جو میں نے محسوس کی جب میں امریکہ آیا، کہ اور اگرچہ جب میں عرب میں مقیم رہا، ہم ہو گئے اس قدر منسلک ناموں کے ساتھ اور کمپنیوں کے ساتھ، ہم نے ہر چیز کو کمرشل کر دیا. آپ جائیں دودھ خریدیں، ہم سوچتے ہیں بابت کنٹینرز کہ یہ کس قسم کا ہے، اسکیم دودھ کس قدر فیصد. کیا آپ نے گائے کی بابت سوچا یا جانور جن سے دودھ آتا ہے؟ کیا آپ نے سوچا ایک سیب کے متعلق آپ نے خریدا کریانہ اسٹور سے کہ کہاں سے آیا ہے؟ جب ہم کھانے کی میز پر بیٹھتے ہیں اور سبزیاں ہوتی ہیں اور سلاد ہوتا ہے اور ہمارے پاس روٹیاں ہوتی ہیں، کیا ہم سوچتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ہم نہیں سوچتے. حتیٰ کہ ہم اپنی رقم حاصل کرتے ہیں کاغذ کی مانند ایک چیک جس پر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اس قدر روپیہ یا ڈالر، اس لیے رزق کاغذ سے منسلک ہو گیا. تنخواہ، اور تنخواہ کمپنی کے ساتھ منسلک، اور ایک کمپنی باس کے ساتھ منسلک. آپ کا باس کمپنی کے ساتھ منسلک جو وال اسٹریٹ ہے، اور وال اسٹریٹ جو اسٹاک مارکیٹ سے منسلک ہے. نہیں کہا جاتا کہ یہ من جانب اللہ ہے. یہی وجہ ہے ہم اسے مسلمہ لیتے ہیں، ہم ہو جاتے ہیں خائف اپنے رزق کی بابت، کیونکہ یہ کلک نہیں کرتا. موجود ہیں کئی حجاب، پردے اوپر پردے اوپر پردے، حتیٰ کہ اجازت نہیں دیتے کسی سوچ پر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ واقعہ میں انسان کو چیلنج کرتا ہے، یہ تجربے میں ہے کہ کیا تم دیکھتے ہو پانی جو تم پیتے ہو کس نے تمہیں مہیا کیا؟ کیا تم حرارت دیکھتے ہو جس کے تم حامل ہو؟ نہیں. برصغیر تذکر لوگ تصور کرتے ہیں کہ محض آگ جو آپ چلاتے ہیں، تمام توانائیاں، بجلی، حرارت جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہیا کی توانائی. یہ کہاں سے آتی ہے؟ اگر یہ آتی ہے گیس سے، وہ گیس کہاں سے آتی ہے؟ بجلی کیسے وجود میں آئی؟ ہم جو کچھ بھی استعمال کرتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے تمام نقابوں کو لے کر ان سب کو توڑنے کی، اور پھر دیکھیں ان چیزوں کی حقیقت. واللہ انشاءاللہ میرا خیال ہے اگر میں یہ مشق کروں اور آپ بھی، کل ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم بہتر مومن بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ وابستہ کرتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اس کے ساتھ اختتام کروں گا، اگر کوئی سوال کہا میرے تب پوچھ سکتے ہیں. عمر اور ابو بکر ہیں ان کے ساتھ رضی اللہ عنہم، ایک شخص سے ملاقات کرتے ہیں انصار سے اس کے گھر پر. اس شخص نے مہیا کیا ان کے لیے پانی، ٹھنڈا پانی. کون حج پر گیا یا مدینہ؟ ہاتھ اوپر اٹھائیں. ٹھیک ہے. اب صحرا میں مدینہ میں کس قدر گرمی تھی موسم گرما میں جب آپ گئے؟ درجہ حرارت 45 تھا، اور آپ مقیم رہے ایئر کنڈیشن ہوٹل میں. ٹیکسی یا بس آپ نے لی اور ایئر کنڈیشن تھی. مسجد نبوی ایئر کنڈیشن کی حامل ہے. اب مجھے اجازت دیں آپ کو تاریخ میں لے جانے کی. آئیے ہم چلتے ہیں ہم سب 14 یا 15 صدیاں قبل کے دور میں، اور مدینے کا دورہ کرتے ہیں. کوئی ایئر کنڈیشن نہیں،
کوئی السفیر ہوٹل نہیں، یا طیبہ ہوٹل، یا انٹرکانٹیننٹل، یا یہ سب بڑے ہوٹل. بہت عمدہ چادریں ہیں کمروں میں. اگر آپ مسجد نبوی جاتے ہیں کوئی ایئر کنڈیشن نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کے ہمراہ تھے، انہوں نے مہیا کیا ٹھنڈا پانی، کوئی برف نہ تھی. اب اگر آپ کسی کے گھر جائیں اور کہیں آپ چاہتے ہیں پانی میں برف یا نہیں، کیونکہ یہ ٹھنڈا تر بناتا ہے. ان صحابہ کرام نے نہیں پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ برف چاہتے ہیں بھائی، انہوں نے محض پانی مہیا کیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا محسوس ہوا، عمدہ ٹھنڈا پانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور انہوں نے اسے نیچے رکھا. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. انہوں نے ابو بکر اور عمر کی آنکھوں میں جھانکا اور فرمایا اے لوگو، اللہ تم سے پوچھے گا اس نعمت کے بارے میں جو اس نے تمہیں عطا کی، پانی. عمر نے کہا پانی کی بابت؟ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. کس قدر نعمتیں ان جن کی بابت تم سے پوچھا جائے گا. کس صف میں جائیں آپ کو 100 اقسام کے پنیر ملیں گے، ہو سکتا ہے 10 اقسام کے حاموس، ہو سکتا ہے 20 اقسام کی ڈبل روٹیاں. ہم انتخاب کے لیے لیبل پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کیا؟ ہم قیمت کی پڑتال کرتے ہیں کہ نہیں. ہماری گاڑی کریانے کے سامان سے بھرپور، اس میں کچھ غلط نہیں، ایسا ہی ہے. لیکن کیا ہم سوچتے ہیں جو ہم قطار میں کھڑے ہوں وہ شخص ہماری اشیاء ڈال رہا ہے یکے بعد دیگرے کریانہ بیگ میں؟ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. کیا ہم چیزوں کو اس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر آپ لائیں عبد الرحمن ابن عوف کو، ایک امیر صحابی جن کے پاس بے تحاشا دولت، انہیں امریکہ پہنچائیں، وہ کیا لینے جا رہے ہیں؟ ان کے پاس تمام دولت ہے جس کے وہ مدینے میں حامل تھے. مدینے میں ایک امیر شخص زیادہ سے زیادہ خوراک وہ کھائے گا روٹی کے ساتھ گوشت جو عیاشی ہے. اگر وہ گوشت کھاتے ہیں مدینے میں عیاشی ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک ان کے گھر میں کوئی خوراک نہ تھی، کوئی سبزی نہ تھی، کوئی گوشت نہ تھا. ان کے پاس کیا ہے؟ بہترین ہستی جو روز زمین پر چلتی ہے، کھجوریں اور پانی. الاسودان، التمر والماء. نعمتوں کے بارے سوچیں. کیا کوئی صبح بیدار ہوتا ہے اور اپنے بچوں کو دیکھتا ہے اور کہتے ہیں الحمدللہ؟ کیا ہم صبح بیدار ہو کر اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے جسم کو اور کہتے ہیں الحمدللہ؟ کیا کوئی چیز ریفریجریٹر کو جا کر کھولتا ہے اور ہم وہ دودھ انڈیلتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ؟ جب ہم استعمال کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں مہیا فرمایا ہے، کیا وہ حقدار نہیں ہے شکر کا؟ ہمیں اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے. اور کل صبح سے یا آج شب سے گھر میں ایک اعلان کرتے ہیں، کہیں ہم چاہتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے باخبر رہنا. کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ایک نشانی بنائیں، کہیں یہ گھر ایک گھر ہے اللہ کی نعمتوں کا. بچے سے لے کر بیوی تک، خاوند تک ہم شمار کرنا چاہتے ہیں، ہم تسلیم کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ ہم کھانے کی میز پر بیٹھتے ہیں اور ہم وہ روٹی رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے. کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا اور آپ کے سامنے کہ صاف کرتے ہوئے یہ نقاب اور یہ صاف کرتے ہوئے آپ تعلق محسوس کر سکتے ہیں اللہ کے ساتھ. آپ زیادہ شکر گزار بنیں گے. آپ صبح بیدار ہوتے اور آپ زندگی محسوس کریں گے کیونکہ آپ اس کے ساتھ منسلک ہیں جو زندگی دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. آپ زیادہ قدر کر سکتے ہیں. سانس لینا، چلنا، باتیں کرنا، آنکھیں جب خود کو آئینے میں دیکھتے ہیں. جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے جب اپنے آپ کو دیکھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احسن خلقی و خلقتی. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، وہ ہستی جس نے مجھے تراشا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کیا وہ کرتے ہیں یا وہ کسی سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں او میرا خیال ہے آج میں خوبصورت دکھائی دیتا ہوں، خوبصورت دکھائی دیتا ہوں، ممکن ہے میں جاؤں، کیا کوئی مجھ سے متاثر ہوا یا بات کرنے کی نیت رکھتا ہے؟ وہ ہمیں بتاتے ہیں
جب ہم آئینہ دیکھیں تو کہیں الحمد للہ الذی احسن خلقی. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ ہستی جس نے مجھے تراشا اس تراش خراش میں، لہٰذا میں فراموش نہیں کرتا. کیا وہ سب کچھ کاسمیٹک اور پلاسٹک سرجری اور تمام چیزیں جو امریکہ میں صرف کی گئی ہیں کوئی قدردانی نہیں، کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کسی اور کو، حتیٰ کہ اپنا رنگ ہم دیکھنا چاہیں گے جیسے کسی اور کا رنگ. لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین. میں یہاں اختتام کرنا چاہوں گا اور آپ حامل ہیں اس آیت اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں آپ کو دعا دینا چاہوں گا جب آپ بیدار ہوتے ہیں صبح کو. یہ ایک دعا ہے، آئیے بیک وقت ایک دعا کریں، کیونکہ جیسا کہ ہم جاتے ہیں اس کلاس میں مسجد، ہم سیکھنے جا رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ. وہ کیسے ذکر کیا کرتے تھے جب وہ صبح کو بیدار ہوتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے اصبحنا واصبح الملک للہ. ہم صبح تک جا پہنچے اور ہنوز حکومت اور سلطنت اللہ کی تبدیل نہیں ہوئی، کوئی انقلاب نہیں آیا رات رات، کسی نے اللہ سے نہیں چھینی. اصبحنا واصبح الملک للہ. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتے ہیں. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ ہستی جس نے ہمیں زندگی دی بعد اس کے کہ ہم مردہ تھے اور جس کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے. یہ دعا کیا ہے؟ انشاءاللہ اگر آپ کو کسی مسئلے کا سامنا ہے ان مشقوں کے حوالے سے جو میں نے آپ کو دی ہیں، ان کے بابت کوئی سوال ہے پوچھ سکتے ہیں قبل اس کے کہ ہم وقفہ لیں. ہاں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کیوں خوف کرنا چاہیے اللہ سے جب آپ بہترین مسلمان ہوں، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کئی گنا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ اگرچہ ہمیں ان سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور آپ جانتے ہیں ہمیں ان سے ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے. ایسا ہے کہ ہمیں بہت ڈرنا چاہیے. جی ہاں، انشاءاللہ اگلا سیشن رجا اور خوف کے بارے میں ہوگا. اللہ کی خوشنودی کے لیے اور حصول رحمت کے لیے، اور نیز کیا ہوتے ہوئے خوف کے حامل، خوف یا ایسے مایوس کرنے کا یا اس کی سزا کے خوف کی بابت بات کرتے ہوئے. رحمتی سبقت عذابی. میری رحمت ہے میری سزا سے پہلے. ہم اس کی بات کریں گے انشاءاللہ پورے اجلاس میں. میں بذات خود اگر میں نہیں اس سے اب کہہ سکتا ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. ووعدك نعم. وعدك ما استطعت. اعوذ بالله اعوذ بك من شر ما صنعت. ابوء اليك بذنبي وابوء لك بنعمتي بنعمتك علي. ابوك بذنبي. myself I cannot even say it now. I'm not. اعوذ بك من شر ما صنعت. نعم. شر ما صنعت لك بنعمتك علي. نعم. ٹھیک ہے. ہاں بہن آگے بڑھو. بت یہ بہن پوچھ رہی ہے بت پرستی کے بارے میں. بری نوع انسان اختیارات منسوب کرتا ہے دیگر انسانوں کے ساتھ. لوگ سوچتے ہیں انسانات اختیارات رکھتے ہیں کنٹرول کرنے کے، پہنچا سکتے ہیں نقصان یا نفع، یا کوئی کسی سے خوف کھائے اس قدر زیادہ کہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں ان کی زندگی کو کنٹرول، یا کوئی جس کے پاس بے تحاشا دولت ہے ان کے دل پر تسلط جما لیتے ہیں دولت کی عبادت، یا آپ گمان کرتے ہیں کہ کوئی سطح میں مساوی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اس سے دعا کرتے ہوئے آپ دعا نہیں کر سکتے کسی سے ما سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. آپ کسی کی اطاعت اختیار نہیں کر سکتے ما سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. یہ پرستش کی بلندی ہے، عبادت. اس لیے ایک فرق موجود ہے. لوگ پرستش کرتے ہیں، یہی وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عباس سے جب ان کی عمر 10 برس تھی، انہوں نے فرمایا یا عامزاد انی اعلمک کلمات. میں تمہیں سکھا رہا ہوں چند الفاظ، کوئی بڑا لیکچر نہیں. احفظ اللہ یحفظک. اللہ کے ساتھ رہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اگر تم اللہ کو یاد کرتے ہو تم اسے پاؤ گے. تم جس میں بھی حالت میں ہو یا اس وقت جب مشکل وقت ہو
تمہیں اللہ کی ضرورت ہے تم اسے وہاں پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ. اگر تم کسی سے سوال کرتے ہو اللہ سے سوال کرو, کسی اور سے نہیں. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت اگر تم مدد طلب کرتے ہو اللہ سے طلب کرو. واعلم ان الامة لو اجتمعت. اگر سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تمہیں کچھ دینے کے لیے, لیکن اللہ نہیں چاہتا, وہ ایسا کرنے کے اہل نہ ہوں گے, تب وقت ہے کہ اللہ اجازت دیتا ہے. اگر سب لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہوتے وہ ایسا کرنے کے اہل نہ ہوں گے. یہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا, اگر رفعت الاقلام وجفت الصحف. تمام قلم جو میں نے اٹھا لیے اور قطب خشک ہو گئیں, خط, اور ان کی عمر 10 برس تھی. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ ایک چیز ہے, میں کل بات کرنے جا رہا ہوں رسالت ماب کی, کہ یہ خصوصیت ہے برصغیر تذکرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی چند احادیث, وہ ایک صحابہ کو حدیث بیان فرمائیں گے, ایک خوبصورت حدیث بیان کی جاتی. یہ نوجوان ایسا ہوا کہ وہ پیچھے سوار تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر, تب یہ خوبصورت حدیث 10 برس کی عمر میں, انہوں نے نہیں فرمایا تم 9 عمر لڑکے ہو, انتظار کرو میں ایک لیکچر دوں گا مسجد میں, تم سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یا غلام, اے نوجوان میں تمہیں چند الفاظ سکھا رہا ہوں. ابن عباس کہتے ہیں میں بغور سن رہا ہوں یا رسول اللہ. خوبصورت حدیث مبارکہ ابن عباس کے حوالے سے 10 برس کی عمر میں, ابن عباس کے حوالے سے 10 برس کی عمر میں. كنت ردیف رسول. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے تھے اپنے اونٹ پر. آپ جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیز ایک موقع پر معاذ کے ساتھ چل رہے تھے. انہوں نے فرمایا اے معاذ کیا میں تمہیں کوئی چیز نہ سکھا دوں؟ معاذ نے عرض کیا ہاں, کیونکہ ہر مرتبہ انہیں ایک موقع میسر آتا وہ صحابہ کرام سے فرماتے, انہیں کچھ نہ کچھ سکھاتے. اور ہم حاصل کریں گے کل انشاءاللہ. کل میں نہیں کہہ رہا, میرا مطلب ہے اگلے جمعے کو, میں کمرشل نہیں بنا رہا, لیکن ہم سیکھنا چاہیں گے رسول اللہ علیہ وسلم کی بابت. نقول لأسد حدیث میں نہیں جا رہا صالحین اور بخاری اندید اور آپ کے لیے احادیث مبارکہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں, احادیث اور ان کے پیچھے داستان. لہٰذا وہ گئے منسلک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب ہم رخصت ہوتے ہیں یہاں سے, ہم زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت سوچتے ہیں. جب ہم گاڑی چلاتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, کیونکہ آپ نے یہ داستان سیکھی ہے یا کوئی چیز آپ کے دماغ کو متاثر کرتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت, یا آپ کے دل کو دراصل, اور کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. وہ ہے انشاءاللہ اگلے جمعے کو. میں اختتام کرنا چاہوں گا کیونکہ اب ہم رکیں گے عشاء کے لیے. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها, ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها, ونسألك التوفيق فيها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اجعل قلوبنا عامرة بالإيمان يا رب العالمين. یا اللہ دل کو بنا ایمان سے لبریز, تقوی سے, اپنی یاد سے. یا اللہ, یا اللہ ہماری دعا ہے اس رات کو بہترین بنا. یا اللہ ہمیں بنا حاصل کرتے ہوئے جو تجھے راضی کرتے. یا اللہ اس شب کو, یا اللہ ہمیں بچا اور دور رکھ اس سے جو کچھ تجھ سے ناراض کرے. یا اللہ ہمیں اور ہمارے کنبے کو محفوظ رکھ. یا اللہ ہمیں عطا فرما رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما یا رب العالمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.